بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے ڈیرے سے آپ کا بھائی یونس راہی آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 دن میں یہ کائنات بنائی، اور بنانے کی کچھ وجہ تھی۔ فرشتوں کو کہا کہ میں دنیا میں ایک انسان بھیجنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا یا اللہ، اے پروردگار، یہ زمین پر جا کر دنگا فساد کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری مخلوق ہے، دیکھو وہ کیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قوم بگڑ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے ایک نبی بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیشتر دنیا میں نبی بھیجے، تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنی تبلیغ کی۔ کہیں بیٹا مسلمان ہوا تو بیوی نہیں ہوئی، کبھی بیوی ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، کبھی باپ کافر تو کبھی بیٹا کافر۔ حتیٰ کہ جب کائنات بنانے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے محمد کو پیدا کیا، جب دنیا پر تشریف لائے آقا دو جہاں، تو اس وقت جہالت کا اندھیر گوپندیر تھا۔ میرے بھائیوں، آپ یہ دیکھیں کہ جب چھوٹا بچہ ماں باپ کے گھر ہوتا ہے، سب سے پیار وہی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے لاڈلے اور سب سے اعلیٰ رتبے والے نبی، تو سارے رتبے والے ہیں، آقا دو جہاں کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی اللہ کے احکام لے کر آئے۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی آئے گا۔ خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے کمر پر مور لگا دی کہ خاتم النبیین۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ آ سکتا ہے یا ہے یا ہوگا، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، تو اس کو سب سے اعلیٰ احکامات دیے اور بتایا۔ فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ کون کون سی قوم کیا کیا کرتی تھی، کہ میں نے اس کے دھرتی کیوں اٹھائی ہے، اس کی شکلیں کیوں بگاڑی ہیں، وہ میرے حکم کو کیوں نہیں مانتے تھے۔ قرآن پاک میں تمام ذکر ہے، اور اگر قرآن پاک ہم پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، صبح کا ٹائم ہے، میں الفن یہ بات کہوں گا کہ جس طرح اپنے محبوب پر اعلیٰ کتاب اتاری ہے، اے خدا کی قسم اس کو اسی اپنا لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تو ہم اپنی زندگی پر افسوس کریں گے۔ ہم اس وقت تک، آج تک اندھے تھے، ہم بہرے تھے، ہمیں علم ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنی اچھی کتاب کا مطالعہ کیا نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا، تمام بیماریوں کا حل بتایا، تمام آنے والے وقت کا یہ بتایا کہ یہ ہوگا۔ وہی آتی رہی، اللہ کے نبی فرماتے رہے، اور جو کافر ہیں انہوں نے ہمارے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، باقی انہوں نے ان چیزوں کو اپنایا ہے۔ کم نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا،
بے ایمانی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، وہ چیزیں بولے گئے. ہم پر حکومت کرتے کرتے وہ اپنے فراڈ، دھوکہ بازی، ظلم، تشدد، گنڈا گردی وہ ہمیں دے گئے. ہمارے سچے نبی کی چیزیں بولے گئے ہیں، اور کچے ایمان والے لوگ ہمیں یہ دے گئے ہیں. میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اگر ہم ترجمے کے ساتھ ایک ایک لفظ پڑھیں، تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور سر سے پاؤں تک جسم لرزنے لگے گا. پروردگار، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں معاف کر دے. آج تک ہم ہر کام بھول چکے تھے. آپ قرآن پاک کھولیں اور یہ دیکھیں، سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے. جس طرح درود کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس طرح سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. سورۃ فاتحہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز بتائی ہے. کسی قسم کی بیماری ہے، پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کوئی بھی ہو، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. یہ تو میری تمام چیزیں جو میں بات کر رہا ہوں وہ آزمائی ہوئی ہیں. آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ سورۃ فاتحہ کا مطالعہ کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کے ہر چیز آپ کو علم ہو جائے گا. سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ آ جاتی ہے. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کے متعلق میں آپ کے سے گوش گزار کروں گا. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ابھی صبح کی اذان ہونے والی ہے. آپ ایسا کریں کہ مجھے فالو کریں اور لائک کریں. جو میرا بھائی، جو میری بہن، جو میری بیٹی میری اس بات کو سن رہی ہے، جو میرا بھائی کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی بات، قرآن و حدیث کی بات بتاتا رہوں، تو مجھے فالو کرے، سبسکرائب کرے. یہ میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صدقہ جاریہ ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک کھجور بھی اگر صدقے میں دے دو نا تو وہ آخر نجات ہو جائے گی. یہ سمجھے کہ میں صدقہ جاریہ کیا ہے اور اس پر قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کیا ہے تو میں اپنی آخرت صحیح کی ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اتنا کہ نفع دے، آپ صدقہ جاریہ جاری رکھیں اور تمام غریب غربا کا ساتھ دیں. یہ ہماری زندگی کا ایک وقت ہے. کل ہماری دولت یہی پڑی رہے گی، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے. یہی دیا ہاتھ کا کام آ جائے گا. اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. یہی نماز نے ہمیں بچانا ہے. سب سے پہلے لید میں اترتے ہی منکر کی نے آنا نا تو یہی سوال کرے گا، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو پھر آپ کو یہ جواب دینے میں بہت ہی آسانی ہوگی. آپ کا چہرہ روشن ہوگا. آپ کے جہاں جہاں وضو کا پانی جا رہا ہے وہ جگہ روشن ہوگی. تو فرشتے کہیں گے کہ یہ جنتی ہے. میرے بھائیوں، خدا را آنے کا تو ہر کوئی علم ہے، جانے کا کسی کو علم نہیں ہے. 2 سیکنڈ لگتے ہیں. حال ہی میں نے میرا ایک عزیز تھا، وہ چائے پی رہا تھا، چائے کا برتن نیچے رکھا، ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. سامنے اس کا کزن ڈاکٹر تھا. اس نے کہا اسے جوڑا تو وہ دنیا میں نہیں تھا. وہ چائے پینے والا دنیا میں نہیں تھا. اسی طرح میرا بڑا بھائی اٹیک ہوا تو دنیا سے چلا گیا. میرے بھائی، یہ ہمیں ایک علامات بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو فرشتے مہلت نہیں دیتے. اس وقت ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرو اور
ذکر الہی اپنی زبان پر کرو، اور چلتے پھرتے استغفراللہ پڑھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھولتا رہے گا اور رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں، بقیہ جو کل کا پروگرام زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ السلام علیکم۔